آخری بات، بہت بڑا مجمع ہے نوجوانوں کا، اور ہم سارے مل کے توبہ کرتے ہیں، ہماری توبہ پر سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ توبہ اللہ کو اتنی پسند ہے، میرے نبی نے فرمایا اگر تم سارے نیک بن جاؤ، عجب حدیث سنو، اگر تم سارے نیک ہو جاؤ تو اللہ تم سب کو موت دے کے جنت میں ڈال دے گا، پھر ایک قوم پیدا کرے گا جو گناہ کرے گی، پھر بیٹھ کے آنسو بہائے گی، پھر معافی مانگے گی، پھر اللہ نے خوشی سے معاف کرے گا۔ اللہ کو معاف کرنا اتنا پسند ہے، میں کوئی گناہ پہ شے نہیں دے رہا، لیکن ہم نے اللہ کی رحمت کو سمجھا نہیں ہے، اللہ کی رحمت کی طاقت کو جانتے نہیں ہیں، اور کچھ ہمارے نوجوان خطیبوں نے اللہ سے اتنا ڈرایا کہ لوگ سہم کے بھاگتے پھر رہے ہیں۔ اللہ تو ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا، بخشش کو پسند کرنے والا، بہانے سے معاف کرنے والا، ایک بول پہ ساری زندگی کے گناہ معاف کرنے والا۔ اور اللہ مثال دیتا ہے، خود میرا بندہ اتنے گناہ کر کہ میر پور کی دھرتی سے اٹھا کر آسمان کی چھت کو لگا دے، اتنا کرنے کے بعد ایک دفعہ کہنا یا اللہ معاف کر تو میں سارے معاف کر دوں گا۔ تو بھائی توبہ کرتے ہو؟ توبہ کوئی بڑا کام نہیں ہے، جب ٹوٹ جائے پھر کر لیں، پھر ٹوٹ جائے پھر کر لیں، کیونکہ معاملہ اللہ سے ہے نہ کہ کسی بندے سے۔ ایک اینکر نے مجھے فون پہ لیا، آپ ہر وقت یہ حدیث بیان کرتے ہیں کہ جتنی مرضی توبہ کرو اللہ معاف کر دے گا، آپ کا نوکر بار بار خطا کرے آپ معاف کریں گے؟ میں نے کہا جاوید صاحب نوکر نہیں، میرا تو بیٹا بار بار خطا کرے گا تو میں تو گھر سے نکال دوں گا، میرے باپ نے مجھے گھر سے نکال دیا تھا کہ تو مولوی بننا چاہتا ہے، میرے گھر سے نکل جائے۔ اور میں نے کہا تو عجیب بے وقوف آدمی اللہ اور بندے کو ملا رہا ہے، کہاں بندہ کہاں رب، میں تو معاف نہیں کروں گا، لیکن وہ اللہ ہے، اللہ ہے، اللہ رحمتی وسعت کل شیء سبقت رحمتی غضبی، جس کی رحمت اس کے غضب پہ چھا گئی، وہ خود کہتا ہے اتنے کر کے زمین آسمان کو بھر دے، پھر ایک دفعہ کہنا اے اللہ معافی، کو کہے گا جاؤ معافی۔ اب یہ کہتا ہے کوئی لیمٹ نہیں ہے کہ 60 سال میں حکومت ریٹائر کر دیتی ہے لہذا میں بھی توبہ کا دروازہ 60 سال پہ بند کر دوں گا، نہیں، آخری سانس میں کر قبول ہے، جتنی دفعہ توڑ کے اور قبول ہے۔ ان استقالنی عقلت له، اس جملے کے واضح کرنے کی ایک مثال دیتا ہوں، یہ پچھلے بھی دیکھ رہے ہیں، یہ روڈ ہے نا، یہ 1 2 3 4 5 6 جگہ سے ٹوٹ گیا، یا ایک جگہ سے ٹوٹ گیا، اب اس کو ویلڈ کیا جائے گا، پھر جتنا مرضی صفائی کرو، قریب دیکھو گے تو ویلڈنگ نظر آئے گی نا؟ ارے بولو جی، اچھا اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ ان استقالنی عقلت له، میرے بندے تو توبہ توڑ کے آ گیا، پھر توڑ کے آ گیا، پھر توڑ کے آ گیا، پھر توڑ کے آ گیا، ہر دفعہ میں اپنی رحمت سے اسے ایسے جوڑوں گا کہ تیرے کرامن کاتبین کو بھی نہیں پتا چلے گا کہ یہ ٹوٹی ہوئی ہے، یہ شروع سے سلامت توبہ ہے، ایسے جوڑوں گا کہ جوڑ نظر نہیں آئے گا، ایسے جوڑوں گا، یہ ہے میرا اللہ، یہ ہے میرا اللہ۔ اور میرے نبی کی حدیث سنو، میرے نبی نے فرمایا جو دن میں 70 دفعہ توبہ توڑے اور پھر کر لے تو میرا رب اس کو اپنے نیک بندوں میں ہی لکھتا ہے، نافرمانوں میں نہیں۔ الفاظ سنا، جس نے دن میں 70 دفعہ من استغفر جس نے رب کی بارگاہ میں توبہ کی درخواست کی، وَإِنْ عَادَ 70 مرتن 70 دفعہ توبہ توڑی اور ہر دفعہ کہا یا اللہ معاف کر، تو میرا رب اسے نافرمانوں میں نہیں لکھتا۔ ما اصر من استغفر وَإِنْ عَادَ فِي الْيَوْمِ 70 مرتن، وہ نافرمانوں میں نہیں ہے۔ دیکھو میری بات کا غلط مطلب مت لو کہ بھئی یہ دیکھو یہ تو شے دے رہا ہے گناہوں پہ۔ اور آج کا عجب بددھیانتی کا دور ہے، لوگ اگلی پچھلی بات کاٹ کر بیچ کی بات اوپر چڑھا دیں، دیکھو یہ کیا کہہ رہا ہے، دیکھو یہ کیا کہہ رہا ہے۔
عجب خیانت کا دور ہے، عجب بددیانتی کا دور ہے، ان کو یاد ہی نہیں کہ اوپر اللہ بھی ہے جو ان کو دیکھ رہا ہے۔ تو بھائی توبہ کرتے ہو نا سارے، کہو میرے ساتھ یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ۔